جو سورہ نساء کی آیت میں الرجال قوامون علی النساء، ٹھیک ہے، یہ آگے جا کے ایک ہے وضربوہن، وضربو اس کے بعد آیا ہے، نہیں اس کے فضربو کنٹینیوشن ہے، ہوگا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم ہاں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع وضربوہن. ہاں ہاں وضربو. تو یہ وضربوہن کی اس کا آپ نے قوام سے کیوں جوڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو سارے مسلمانوں کو قوام بنایا ہے علی الناس. تو یہ ڈنڈے اٹھا کے مارتے پھریں گے ان کو؟ قرآن کریم نے قوام اور شہداء بنایا ہے امت محمدیہ کو سب پر. مولویوں کو ایک اور دلیل آپ نے پکڑا دی، اٹھاؤ ڈنڈے اور مارو کوٹو، بیویوں کو بھی نہ چھوڑو اور دوسروں کو بھی نہ چھوڑو. قوام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. قوام کا مطلب ہے اصلاح احوال کے لیے کوشش کرنے والا اور اس پر نگرانی کرنے والا، اس کے زیر نظر جو ہیں ان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا رہے. سب سے بڑے قوام تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم تھے. آپ نے تربیت کے لیے ڈنڈے کب اٹھائے ہیں؟ اس لیے وہ جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو قوام سے ہرگز نہ جوڑیں. یہ قرآن کریم کے مضامین کا حلیہ بگاڑ دے گی بات. اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن کریم کے مضامین سے. وہ اور مضمون ہے. وہ مضمون یہ ہے کہ اگر عورتوں سے تم نشوز دیکھو، جس کا مطلب ہے کہ وہ کپتیاں ہوں، وہ تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں اور تمہیں ان سے مصیبت پڑی ہوئی ہو، گالی گلوچ کر رہی ہیں، ہر وقت کا کپت لگایا ہوا ہے، اس وقت بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. فرمایا ہے اس وقت تم یوں کرو کہ ان کو سمجھاؤ، صلح کرنے کی کوشش کرو، اگر یعنی اصلاح کی کوشش کرو. اگر اصلاح نہیں ہوتی تو ان کو اپنے بستروں میں الگ کر دو، یعنی خود بھی ان سے الگ ہو جاؤ، کچھ عرصہ تک اسی طرح رہو. اور یہ وہ سزا ہے جو مرد کو زیادہ ملتی ہے، عورت کو کم ملتی ہے، کیونکہ مرد کو عورت سے تسکین حاصل کرنے کی ضرورت زیادہ ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ مرد عورتوں کو خاوند دیے تاکہ ان سے وہ سکینت حاصل کریں. مردوں کو فرمایا ہے کہ تسکنوا الیہا، تاکہ تم ان سے سکینت حاصل کرو. تو یہ ایک طبی معاملہ ہے، اس میں عورت سے زیادہ مرد محتاج رہتا ہے جہاں تک سکینت کا تعلق ہے. اور وہ سزا کس کو ملی؟ زیادہ اس کو ملی. وہ جو پہلے ہی ہر وقت بکواس کیا کرتی تھی، شور مچایا رکھتا تھا گھر میں، وہ تو عمل میں آ گئی ہوگی کہ چلو چھٹی ہوئی اس مصیبت سے. پھر اس کے باوجود، اس علیحدگی کے باوجود تم بھی ٹھنڈے ہو چکے ہو، تمہارا مزاج بھی درست ہو گیا ہے. وہ عورت بھی دیکھ چکی ہے کہ یہ ٹھیک طریق نہیں ہے. اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے، پھر مارنے کی اجازت ہے. اور مارنے کے مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کس حد تک مارنے کی اجازت ہے. اب یہ جو مارنے کی اجازت ہے ان سب شرطوں سے مشروط ہے. جو دنیا میں اکثر لوگ مارتے ہیں وہ ان شرطوں کے اوپر چل کے کبھی بھی نہیں مارتے. اس لیے قرآن نے جو حفاظت کی عورتوں کی کہ اشتعال میں آ کے کوئی نہ ان کو مارے، جب وہ نشوز کر رہی ہیں ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کر جانا ہے، اور یہ سارے ذرائع اختیار کرنے ہیں. یہ عورتوں کی حفاظت ہو رہی ہے مرد کے اشتعال سے، ورنہ مرد کا اشتعال اس آیت کا محتاج نہیں ہے مارنے کے لیے. جتنے مارنے کے واقعات مغربی سوسائٹی میں ہوتے ہیں اس کا عشر اشیر بھی اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں نہیں، اور جہاں تک احمدیوں کا تعلق ہے سواں حصہ بھی نہیں. اب ساری سوسائٹی کے جائزہ لے کے دیکھ لیں، شاذ کے طور پر یہ واقعہ ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہ فوراً ہمارے علم میں بھی آ جاتا ہے، کیونکہ عورتوں کو پتہ ہے ہمارا کوئی والی وارث ہے، ہماری حمایت کرنے والا موجود ہے. جن کا والی وارث کوئی نہ ہو، وہاں جس قسم کے سنگین واقعات عورتوں پر مار کٹائی اور زبردستی کے ہوتے ہیں، وہ قرآن سے اجازت لے رہے ہیں لوگ یا بائبل سے لے رہے ہیں؟ قرآن نے پابندی لگائی ہے اصل میں، ورنہ مارنا ایک طبی امر ہے. طاقتور جب غصے میں آتا ہے تو ہاتھ اٹھا بیٹھتا ہے. یہ اس کو نرم کرنے کے واقعات ہیں، یہ کی تعلیمات ہیں. اور ان سے گزرنے کے بعد اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو پھر پولیس سے مرواؤ گے اس کو یا خود مارنا بہتر ہے؟ پھر یہی صرف سوال رہ جاتا ہے.
یا پھر طلاق ہے، طلاق کا بھی حق ہے، عورت کو بھی حق ہے، پھر مار کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر دونوں گھر بسانے پر مصر ہوں ان سب باتوں کے باوجود، اور عورت پھر نشوز سے باز نہ آئے، بد کلامی اور گھر میں پکھن ڈالنا جس کو کہتے ہیں، اس سے نہ رکے، تو پھر ان شرطوں کو پورا کرنے کے بعد اجازت ہے. سمجھے؟